سورہ صافات آیت نمبر 102۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تب یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے، یعنی وہ اس لائق ہو گئے تھے کہ اب اپنے والد گرامی کا ہاتھ بٹا سکتے تھے، لیکن یہ آزمائشیں اور تکلیفیں اور ابتلاعات تو بچپن سے ہی دیکھی تھیں۔ لیکن اقبال نے کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام توقعات کو اسی طرح پورا کیا جیسا وہ سوچتے تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جب وہ نکلے تو اس سے قبل انہوں نے اپنے صاحبزادے سے یہ مشورہ کیا، ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے ظاہر ہے یہ انہیں حکم دیا گیا تھا، کیونکہ نبی کا خواب بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں عرض کیا کہ آپ پہلے سوچ لیں، آپ غور و فکر کر لیں، آپ استخارہ کر لیں یا آپ اللہ سے پوچھ لیں۔ انہوں نے کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے میرے والد آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، اور اس ساتھ یہ بھی کہا کہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ جو بھی کریں گے مجھے اس سلسلہ میں صبر والا پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وادی کی طرف نکلے تو شیطان بھی آ گیا۔ وہ فارغ تو نہیں بیٹھتا، وہ اپنا کام ہمہ وقت جاری رکھتا ہے اور وہ پھر کسی کو بھی سپیئر نہیں کرتا، ہر ایک کے لیے پوری کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ وہ یہ جانتا تھا کہ یہ نبی ہیں، نبی زادے ہیں، اور ان کی اہلیہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جناب سیدہ ہاجرہ، وہ بھی اللہ کے ایک نبی کی اہلیہ ہیں، دوسرے کی والدہ محترمہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کے پاس کیا اور کہا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بیٹے کو آپ کے شوہر کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا گھر کے کسی کام کی خاطر لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کرنے گئے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ تو ان کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ وہ ایسا کیوں کریں گے، وہ تو بڑی شفقت کرتے ہیں اپنے بیٹے سے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ نے انہیں ایسا حکم دیا ہے کہ یہ تو شیطان کی طرف سے ہے، یعنی شیطان خود کہہ رہا ہے کہ انہیں شیطان نے اس طرف لگایا ہے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے۔ چنانچہ یہاں سے وہ ناکام و نامراد لوٹا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ ان کو کہنے لگا کہ اے فرزند، تم یہ جانتے ہو کہ تمہیں یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بس ایک کام ہے، کوئی لکڑیاں وغیرہ لینی ہیں ایندھن کے لیے، تو اس کے لیے ہم وادی میں جا رہے ہیں۔ کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے والد آپ کو ذبح کرنا چاہتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت مندی ہو سکتی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ یہاں سے بھی ناکام ہوا تو پھر اس نے آخری حملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا اور کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ یہ آپ کو شیطان نے بہکا دیا ہے، آپ کے دل میں یہ خیال ڈال دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کا دشمن ہے، میں جانتا ہوں یہ ساری تیری کوششیں ناکام رہیں گی، مجھے اللہ کا حکم ہے اور میں اللہ کے حکم کو پورا کر کے رہوں گا۔ باری تعالیٰ جل شانہ نے اس سارے واقعے کو، اس ساری صورتحال کو قرآن حکیم کا حصہ بنا دیا اور ارشاد فرمایا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کو پہنچے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توقعات ان سے زیادہ ہونے لگیں تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اس کو اللہ کی راہ میں ہدیہ کیجیے۔ چنانچہ بلا کسی مشاورت کے اور بلا تأمل آپ نے یہ فیصلہ فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار بھی ہو گئے، وہاں چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض گزار ہوئے جناب اسماعیل علیہ السلام، کیا میرے والد ذرا مجھے رسی سے مضبوطی سے باندھ دیجیے گا تاکہ میرے جسم کو تڑپتا ہوا دیکھ کر آپ کے لیے پریشانی نہ ہو اور آپ کے جسم پر میرے چھینٹے نہ پڑیں خون کے، تاکہ آپ کا دل کہیں نرم نہ پڑ جائے اور شفقت پدری نہ جاگ جائے اور اس سبب سے آپ اللہ کے حکم میں کسی طرح سے کوئی کوتاہی نہ کر دیں۔ اس لیے آپ ایسا کر لیجئے اور مجھے پہلو کے بل لٹانے کی بجائے مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، تاکہ آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر دیکھیں تو آپ کے اندر پھر باپ کی وہ جو شفقت اور محبت ہے کہیں وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ نہ بن جائے اور حائل نہ ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس حکم کو خوش اسلوبی سے اور نہایت محبت اور بڑی عجلت کے ساتھ اس کو
تعجیل کے ساتھ پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے ہماری بارگاہ میں اپنی جو سر نیاز ہے، جبین نیاز ہے، اسے جھکا دیا، تو جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا اور بالکل چھری پھیرنے ہی والے تھے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ اے ابراہیم بے شک ہم نے یہ جان لیا کہ آپ اپنا جو وعدہ ہے وہ پورا کر دیں گے، اور جو اللہ کا آپ کو حکم تھا آپ اس کو بجا لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، آپ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ اس لیے فرمایا ہم ایسے ہی محسنین کو یعنی نیکوں کو ایسا ہی جزائے خیر دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈھا جو تھا وہ ذبح کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس دن سے یہ روایت ہے اور یہ سنت ابراہیمی، اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی تھی جو بارگاہ عزدی میں مقبول ہوئی، اور یہ تا قیام قیامت امت محمدیہ کے لیے بھی ایک سنت بن گئی۔ یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، سنت محمدی بھی ہے۔ قربانی صاحب نصاب پر، مالک نصاب پر واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام اہل ایمان کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔